کے لیے ندوۃ العلماء نے تحریک چلائی، اور آپ جانتے ہیں کہ جو پہلا اجلاس کانپور میں ہوا اس میں ہر مکتب فکر کے لوگ موجود تھے اور بڑے بڑے علماء موجود تھے، وہ چاہے دیوبند سے ان کا تعلق ہو، دارالعلوم دیوبند سے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، اور چاہے ان کا تعلق علماء اہل حدیث سے ہو، ان کے بڑے بڑے علماء تھے، اور ان سے ہٹ کر اور بھی بہت سے ایسے علماء تھے جن سے کچھ ہمارا فکری اختلاف ہو سکتا تھا، لیکن ان کو اس لیے جمع کیا گیا تھا کہ اس وقت یہ ملک جو انگریزوں کی غلامی میں تھا کی ضرورت تھی کہ اس طرح سے اتحاد کی فضا قائم ہو کہ ہماری کمزوری سے کسی کو فائدہ اٹھانے کا موقع نہ مل سکے۔ وہ کام ندوۃ العلماء نے کیا اور اسے بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ دوسرا ایک بڑا اہم کام ندوۃ العلماء نے اپنے سپرد کیا تھا، وہ یہ تھا کہ ایسے افراد تیار کیے جائیں کہ جو ہر طبقے سے بات کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے اس میں خاص طور سے میں اس بات کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ جو فکر ندوۃ العلماء نے پیش کی یہ کوئی نئی فکر نہیں تھی، یہ حقیقت میں قرآنی فکر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ادھر متوجہ کیا ہے، اور قرآن مجید نے تو جا بجا اس کا اشارہ دیا ہے کہ ایک طرف تو ہماری مدارس میں بنیادی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم افراد کی صحیح تربیت کریں، ان کے اندر تفقہ فی الدین کی صفت پیدا کریں، اور میں نے بارہا درجنوں جگہ یہ بات کہی اور اکثر مدارس میں کہی کہ تفقہ فی الدین کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم فقیہ اور مفتی پیدا کر دیں، اس کا اصل مقصد بنیادی یہ ہے کہ ہم دین کا مزاج شناس ایسے افراد پیدا کریں، ہم دین کے مزاج شناس ایسے افراد تیار کریں کہ جو دین کو پوری طرح سمجھتے ہوں، جو اس کا مکمل فہم رکھتا ہوں۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ایک غلط فہمی ہوتی ہے ہمارے بہت سے بھائیوں کو، لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی فلاں کے بعد دلائل ہیں، فلاں کے بعد دلائل ہیں، اور دلائل کو سب کچھ سمجھا جاتا ہے، لیکن میں ذرا سا یہ بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ دلائل سے آگے کی بات ہے، وہ ہے فہم دلائل۔ دلائل سے آپ نے سمجھا کیا ہے؟ ایک شخص ایک دلیل کو پکڑ لے، دوسرا دوسری دلیل کو پکڑ لے، ایک اپنی بات پر اصرار کر رہا ہے اور ایک دلیل دے رہا ہے، قرآن مجید کی دلیل دے رہا ہے، اور دوسرا دوسری بات کو پکڑ لے اور اپنی بات کہہ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ ایک طبقہ ہے جو اس بات کا قائل ہے کہ اللہ جو چاہے کرے، وہ مختار کل ہے، اور ایک طبقہ یہ بات سمجھتا ہے اور کہتا ہے جو اہل حق میں سے نہیں ہے، جو گمراہ فرقے ہیں ان میں سے وہ فرقہ ہے کہ انسان کو اختیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بعض یہاں تک کہتے ہیں کہ عمل انسان کرتا ہے اس کے بعد اللہ کے علم میں بات آتی ہے، ظاہر ہے یہ گمراہی کی بات۔ لیکن دیکھیے کہ دونوں جو دلیل دے رہے ہیں وہ قرآن مجید سے دے رہے ہیں، جب وہ دونوں آیتیں سامنے رکھی جائیں گی اور یہ جیسی ساری آیتیں، تو اس کے بعد صحیح بات سمجھ میں آئے گی کہ ہم سے کیا کہا جا رہا۔ تو دلائل کیا ہیں؟ ان تمام دلائل کو سمیٹنا اور سمیٹ کر پھر ان پر غور و فکر کرنا یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، اور اسی لیے بات کہی جاتی ہے کہ ان تمام دلائل کو جو کتاب و سنت کے ہیں سامنے رکھ کر ہمارے سلف نے، جن میں سب سے بڑھ کر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں، اور پھر ان کے علاوہ دوسرے حضرات جو بعد میں آئے جن کو ہم اذکیاء عالم کہہ سکتے ہیں، ایسے بڑے بڑے اصحاب فہم کہ ان کی نظیر ملنی مشکل ہے، ان تمام لوگوں نے ان تمام دلائل کو سامنے رکھ کر جو ہمارے لیے راستہ متعین کیا وہ اصل ہمارے لیے راستہ ہے۔ اور میں قرآن مجید کے روشنی میں بات عرض کر سکتا ہوں، آپ کے سامنے بات آ بھی چکی ہوگی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، کہ جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پڑتا ہے جبکہ راستہ اس کے سامنے ہدایت کا کھل کے آ چکا، اور اس کے بعد جو بات کہی جا رہی ہے کہ وہ ایمان والوں کے راستے سے ہٹ کر اور کسی راستے کو اختیار کرتا ہے۔ اب غور کیجئے یہ بات کیا کہی جا رہی ہے، گویا تعیین ہو رہی ہے کہ کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر
جو قرون اولا کے لوگوں نے راستہ متعین کیا، جن میں سر فہرست حضرات صحابہ۔ المؤمنین کا جو اطلاق ہوتا ہے آیت کے نزول کے وقت، وہ صرف صحابہ پر ہوتا ہے۔ آپ کو دیکھنے والے تھے وہ تمام ایمان والے جو اس وقت موجود تھے جب آیت نازل ہو رہی، تو ظاہر ہے متعین ہو گیا اس آیت سے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے جو راستہ اختیار کیا اور دین کو جس طرح سمجھا، بس وہی حق ہے اور قیامت تک امت کو اسی پر رہنا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اور امتیں تو 72 فرقوں میں بٹ گئیں اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ تو صحابہ ہی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کون حق پر ہوگا؟ تو کیا فرمایا آپ نے؟ ما انا علیہ اصحابی، اس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ تو جو فہم دین ہے کوئی معمولی چیز نہیں۔ تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ تفقہ فی الدین کا جو عمل ہے، اس کا مطلب صرف فقیہ بنانا نہیں، اس کا مطلب تنہا مفتی بنانا نہیں۔ اصل اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ایسے افراد تیار کیے جائیں جو دین کا مکمل فہم رکھتے ہیں، جو دین کی پوری سمجھ رکھتے ہوں، اور یہ دین کے مزاج کو سمجھ کر اپنے آپ کو اس میں ڈھال لیں، اور ان کی زندگی دین کی ترجمانی ان کی زندگی سے ہو، پوری طرح دین ان کی زندگی سے سمجھ میں آئے۔ تو ایک طرف تو یہ مطلب ہے تفقہ فی الدین کا۔ اور حضرت مولانا علی میں یہ بات کہتے تھے کہ میں نے تلاش کیا کہ بھئی مدرسے کا تذکرہ قرآن مجید میں کہاں ہے، تو جب یہ آیت میں نے پڑھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ آیت ایسی ہے کہ اس میں مدرسے کا تذکرہ ہی نہیں بلکہ اس کے مقصد کا بھی بیان موجود ہے، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، کیا ذمہ داری ہے مدارس کی، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ تو ایک تو یہ بتایا گیا کہ تفقہ فی الدین کا عمل ہونا، اس پر ہمارے مدارس نے الحمدللہ ہمیشہ توجہ کی، اور بڑے بڑے الحمدللہ ایسے حضرات پیدا ہوئے جن کو اللہ نے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائی۔ تھوڑی سی ایک کمی یہ تھی کہ دوسری جو بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، کیا مقصد ہے تفقہ فی الدین کا؟ آپ نے دین کی سمجھ پیدا کر لی، اب آپ پر کیا ذمہ داری؟ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر اب آپ کو دین انذار کا کام کرنا ہے۔ انذار کا جو عمل ہے، انذار قوم کا، یہ بھی علماء کی ذمہ داری کہ دین کی سمجھ پیدا کرنے کے بعد اب لوگوں کو حالات سے خبردار کرنا، ان کو دین کے بارے میں مکمل تعلیم و تربیت دینا، اور ان کو حقائق سے آگاہ کرنا، چیلنجز سمجھ کر ان کا مقابلہ کرنے کی ان کے اندر صلاحیت پیدا کرنا، یہ کام علماء کا ہے۔ یہ جو دوسرا بنیادی مقصد آیت شریفہ میں بیان کیا گیا کہ مدارس اس لیے ہیں کہ جب وہاں قیام ہو طلباء کا تو ان میں تفقہ فی الدین پیدا کیا جائے، لیکن جب فارغ ہو کر جائیں تو ان کے اندر انذار قوم کی بھی صلاحیت پیدا ہو چکی ہو۔ تو گویا کہ پتہ یہ چلا کہ تفقہ فی الدین کے ساتھ ہمیں یہاں وہ کام بھی کرنا ہے کہ وہ انذار قوم کا عمل کر سکیں۔ اس کے لیے کیا ضرورتیں ہیں؟ اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی قوم کو سمجھیں، اپنے قوم کی نفسیات کو سمجھیں، اپنی قوم کی زبان کو سمجھیں، ہم ان کی زبان میں بات کہنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں، اور پھر ہر طبقے کی جو نفسیات ہے ہم اس کی نفسیات کا اور اس کی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ آپ قرآن مجید میں دیکھیے قوموں کی تاریخ کو کیوں بیان کیا گیا ہے؟ کیا قرآن مجید تاریخ کی کتاب ہے؟ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ تاریخ کا بیان کیوں کیا گیا ہے؟ تاکہ آدمی سبق لے، ان کے مزاج کو کیسے سمجھا نبیوں نے، ان کے مزاج کو سمجھ کر کس طرح ان میں دعوت کا کام کیا۔ یہ ہمارے علماء کی بڑی ذمہ داری۔ تو نجت العلماء جو قائم ہوا تو اس کا ایک دوسرا بڑا مقصد یہ تھا کہ ایسے افراد تیار کیے جائیں جن کے اندر انذار قوم کی صلاحیت ہو۔ لیکن یاد رکھیے کہ انذار قوم کا عمل کب کر سکے گا آدمی؟ جب خود دین کی سمجھ ہو، دین کا مکمل فہم ہو، دین کی ترجمانی ہو اس کی زندگی کے اندر۔ اگر خدا نخواستہ یہ چیز نہیں ہے تو ہم کیا انذار قوم کریں گے؟ پہلا مرحلہ خود اپنا اور اپنی ذات کا ہے، ہم خود دین کو پوری طرح سمجھیں اور اس کی مزاج شناس بنیں، تاکہ ہم جہاں جائیں ہماری زندگی سے دین پھوٹتا ہو، ہماری زندگی سے لوگ دین کو سمجھیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، اللہ نے ان کو مبشرین بھی بنایا، اللہ نے ان کو منذرین بھی بنایا، انہوں نے بشارتیں بھی دی، انہوں نے قوم کو ڈرایا بھی، اور یہ انذار قوم کا جو عمل کیا انہوں نے۔ اب یہ ذمہ داری ہمارے علماء کی ہے کہ وہ فارغ ہو کر انذار کا کام کس حد تک کرتے ہیں، اور انذار کا عمل ایک آدمی جو کرے گا وہ کیسے کرے گا؟ پہلے خود جب وہ سمجھے گا حقائق کو، خطرات کو سمجھے گا، تو خطرات چاہے ہمارے سامنے دنیا سے متعلق ہوں، یہاں کے حالات کے اعتبار سے ہوں، یا وہ خطرات آخرت کے اعتبار سے ہوں، وہاں کے جو عواقب ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے، ان کو ڈرایا جائے۔
یہ باتیں جب ہم جانیں گے اور اس کو ہم بتانے کی ہمارے اندر صلاحیت ہوگی تو ہم انذار قوم کا عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو نظرۃ العلماء کا بنیادی مقصد ہے اس میں دو باتیں میں نے عرض کی، ایک تو رفع رضائے باہمی کا عمل ہے اور دوسرے انذار قوم کی صلاحیت پیدا کرنے کا عمل ہے۔ یہ دو بنیادی باتیں ہیں اس اہم بنیاد کے ساتھ جو مدارس کی گویا کہ اصل بنیاد ہے، اور بغیر اس کے کوئی مدرسہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ تفقہ فی الدین کی وہاں صلاحیت پیدا نہ کی جائے۔ تو ایک طرف وہ اندرون کا عمل ہے اور اسی اندرون کے عمل میں دوسری طرف انذار قوم کی صلاحیت پیدا کرنے کی ایک محنت ہے، اور پھر اس کے بعد جب میدان عمل میں وہ آئیں تو اس کام کو کرنا اور صلاحیت کے ساتھ میدان میں آنا اور قربانی کے ساتھ میدان میں آ کر دین کا کام کرنا، یہ بنیادی ذمہ داری ہمارے خاص طور سے ندوی فضلاء کی ہے۔ لیکن جو میں نے دو باتیں کہیں اس کا ہمیشہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہیں اپنے آپ کو خانوں میں نہ بانٹ لیں۔ ندوہ تو قائم ہی اسی لیے ہوا کہ وہ اتحاد پیدا کرے، آپس میں محبتیں پیدا کرے، آپس میں جوڑ پیدا کرے۔ اب خدا نہ خواستہ اگر ہم خود ایک اپنا الگ نظام بنا لیں، ایک الگ اپنی ایسی شناخت بنا لیں کہ وہ گویا کہ ایک طرح سے دوری کا سبب بن جائے، تو گویا ہمارا جو مقصد ہے ہم اس مقصد میں ناکام ہو جائیں گے۔ یہ ہماری شناخت جو بنیاد ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ہماری شناخت رہے گی۔